بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے وہ کاسمیٹک سرجری جس کا استعمال عورتوں سے زیادہ مرد کر رہے ہیں۔ عورتیں عموماً اپنے سے چھوٹے قد کے مرد کے ساتھ شادی نہیں کرتیں۔ جس بات کا اکثر مجھے بڑی شدت سے احساس ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کبھی بیوی نہیں ملے گی۔ یہ کہنا ہے 30 سالہ سیم کا، جو ایک برطانوی ہیں اور جنہوں نے وہ کاسمیٹک سرجری کروانے کا فیصلہ کیا جس کا آج کل امریکہ، برطانیہ اور حتیٰ کہ اسپین کے مردوں میں بہت زیادہ رجحان ہے۔ یہ کاسمیٹک سرجری ٹانگوں کی لمبائی بڑھانے اور قد بہتر بنانے کی سرجری ہے۔ یہ ایک میڈیکل آپریشن ہے جس میں آپ کی ران کی ہڈی کو توڑ کر چند سینٹی میٹر بڑھایا جاتا ہے۔ سیم کہتے ہیں کہ اس آپریشن کی وجہ سے وہ 8 سینٹی میٹر اپنا قد بڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ چند ماہ کے دوران 1.62 میٹر سے 1.70 میٹر قد کے حامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے BBC کے نامہ نگار ٹام براڈا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ دراز قد ہونا اور کامیاب ہونے کا آپس میں تعلق ہے، اس لیے مجھے اپنے مسئلے کا حل خود ہی نکالنا پڑا۔ اس آپریشن کے بعد کئی ہفتوں تک صحت یابی کا عمل شروع ہوتا ہے اور اس دوران مریض مہینوں تک چل بھی نہیں سکتا۔ لیکن صرف یہی نہیں، کچھ معاملات میں مرد چند انچ قد میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے تقریباً 70,000 امریکی ڈالر ادا کرتے ہیں۔ یہ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کیون دیوی پرساد نے BBC منڈو کو بتایا کہ یہ ایک تکلیف دہ آپریشن ہے، جس کا مطلب ایک طویل بحالی کا عمل ہے، کیونکہ ہڈی کا ایک حصہ نرم ہے، اس لیے آپ کو اس وقت تک چلنے کے لیے انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ وہ ہڈی دوبارہ جسم کے وزن کو سہارا دینے کے قابل نہ ہو سکے۔ دیوی پرساد اپنے لاس ویگاس کے لم پلاسٹک ایکس انسٹیٹیوٹ نامی کلینک پر ہر ماہ تقریباً ایسے 50 آپریشن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مردوں میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ دیوی پرساد کا کہنا ہے کہ اس لحاظ سے مردوں کا کاسمیٹک سرجری نہ کروانے کی معاشرتی ممانعت کا عنصر تیزی سے بدل رہا ہے اور یہ آپریشن ایک ایسا عمل بن گیا جس کی وہ خاص طور پر خواہش کرتے ہیں۔ لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ برسوں تک خصوصاً مشرقی ممالک میں ٹانگیں لمبی کروانے کا آپریشن کروانے کا رجحان خواتین میں زیادہ تھا۔ مثال کے طور پر مقامی اور بین الاقوامی میڈیا رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ چین میں بہت سی خواتین اپنے مرد ہم منصبوں کے مقابلے میں زیادہ حد تک زیادہ قد حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے آپریشن سے گزرتی ہیں۔ تاہم مغربی ممالک میں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ رجحان مردوں میں زیادہ ہے۔ یہ جمالیاتی نہیں بلکہ بحالی کا عمل ہے۔ یہ آپریشن کافی تنازعات کا شکار ہے۔ امریکی ایسوسی ایشن آف پلاسٹک سرجنز اور امریکن اکیڈمی آف آرتھوپیڈسٹ دونوں نے BBC منڈو کو بھیجی گئی دستاویزات میں نشاندہی کی کہ ٹانگوں کو لمبا کرنے کی سرجری کاسمیٹک مقاصد کے لیے آرتھوپیڈک طریقہ علاج کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہڈیوں کی سرجری کرنے کا یہ طریقہ کار ایک سوویت سرجن ڈاکٹر نے دوسری عالمی جنگ کے دوران متعارف کروایا تھا، جس نے زخمی ٹانگوں سے محروم ہو جانے والے فوجیوں کی بحالی کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا۔ ان کا نام گیورل ایلیزا روف تھا، ایک معزز ڈاکٹر جنہوں نے میدان جنگ میں اپنے وقت کے دوران اپنے طالب علمی کے زمانے میں کیے گئے تجربات کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ ہڈیاں خاص طور پر ران کی ہڈی بڑھنے اور خلا کو پر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس وقت ایلیزا روف نے ایک تکنیک دریافت کی جس میں ہڈی کو توڑنا شامل تھا، لیکن اس عمل میں ہڈی کا وہ حصہ جسے پیریوسٹم ہڈی کا بیرونی حصہ کہا جاتا ہے کو خراب کرنا یا توڑنا شامل نہیں تھا۔ اس تکنیک میں وہ ہڈی کو توڑ کر تھوڑا سا جدا کرتے اور ہڈی کے خود بڑھنے اور دو حصوں کے درمیان موجود خلا کو پر ہونے کا انتظار کرتے۔ دیوی پرساد بتاتے ہیں کہ یہ تکنیک بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن واقعی اس کا ابتدائی خیال ایک ہی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہڈی خود اس جگہ کو بھر دیتی ہے اور وہیں سے مریض کو مطلوبہ اضافی سینٹی میٹر حاصل ہو جاتے ہیں۔ BBC نے اس حوالے سے متعدد سرجنوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا معیاری طریقہ علاج یہ ہے کہ پہلے ٹانگوں کی ہڈیوں میں ایک ڈرل کے ذریعے ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں 2 حصوں میں توڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہڈیوں میں آپریشن کے ذریعے ایک لوہے کا راڈ ڈال کر پیچوں کی مدد سے کس دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس راڈ کو روزانہ 1 ملی میٹر کھینچا جاتا ہے تاکہ مریض کو مطلوبہ قد تک لمبائی حاصل ہو جائے اور اس کے بعد ہڈی کو جوڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سیم اور دیگر ایسے مریضوں کے لیے یہ عمل نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ اس میں صحت یابی کا عمل بھی کافی طویل ہو سکتا ہے۔ سیم نے بتایا کہ میرے پہلے معائنے پر ہی ڈاکٹر نے مجھ پر یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ سرجری کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ میں پریشان تھا کہ ان اضافی سینٹی میٹرز کے بعد میں کیا کر سکوں گا، کیا میں دوبارہ چل بھی سکوں گا، کیا میں اب بھی دوڑ سکوں گا۔ سیم بتاتے ہیں کہ آپریشن کے بعد انہوں نے 6 ماہ تک ہفتے میں 3 سے 4 دن تک فزیکل تھراپی بھی کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی توہین آمیز تجربہ تھا، یہ پاگل پن جیسا تھا، یہ ایسا تھا کہ آپ نئی ٹانگیں لینے کے بعد دوبارہ چلنا سیکھ رہے ہوں۔ یہ کاسمیٹک سرجری جیسا لگتا ہے، لیکن مجھے اپنی ذہنی حالت کے لیے زیادہ خیال رکھنا پڑا۔ اس آپریشن سے جڑے خطرات، یہ ان پہلوؤں میں سے ایک ہے جو اس آپریشن سے متعلق طبی برادری کی سب سے زیادہ توجہ مبذول کرواتی ہے۔ کاسمیٹک مقاصد کے لیے اس طرح کے ناگوار طریقہ کار سے گزرنے کے خطرات۔ کچھ ماہرین اس آپریشن میں ممکنہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسا کہ نسوں کو نقصان پہنچنا، خون کی شریانوں کا مسئلہ ہونا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہڈیاں مکمل طور پر دوبارہ نہ جڑ سکیں۔ ایک آرتھوپیڈک سرجن
ہمیش سمسن نے BBC کے نامہ نگار کو بتایا کہ اس طریقہ علاج میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران تکنیک اور ٹیکنالوجی میں کافی بہتری آئی ہے اور اس نے اس عمل کو زیادہ محفوظ بنا دیا ہے۔ تاہم زیادہ ہڈیاں بڑھانے، زیادہ پٹھے یا زیادہ خون کی شریانیں یا جلد کی نشو و نما کے عمل کے باعث یہ عمل آج بھی انتہائی پیچیدہ ہے۔ لیکن یہ صرف ایک جسمانی مسئلہ نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات خطرات کے بارے میں بھی خبردار کرتے ہیں جن کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ یہ حقیقت کہ ان میں سے کچھ مریضوں میں جسمانی خرابی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ بات ہی انہیں یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ وہ مریضوں کی نفسیاتی یا جسمانی صحت پر اس آپریشن کو ترجیح دیں۔ ایک اور برطانوی آرتھوپیڈک سرجن ڈیوڈ گڈیئر نے BBC کو بتایا کہ جب اس قسم کے آپریشن کے لیے جراحی کی مہارت، کسی جگہ کا انتخاب کرنے یا اسے سستے میں کروانے کے مخمصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو ان تمام ضروری چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے جو غلط ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ زیادہ تر یہ آپریشن بیرون ملک میں ہوتے ہیں اور ایسے آپریشن جو خراب ہو جاتے ہیں وہ اکثر مقامی ڈاکٹروں نے کیے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی ایسا آپریشن نہیں کیا ہوتا۔ باقی ڈاکٹر بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سادہ آپریشن نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سے پہلو اسے پیچیدہ بناتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد کے مسائل اور مریض کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ہائی ٹیک آلات درکار ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم مریض کو واضح طور پر اس آپریشن کے ممکنہ خطرات اور صحت یابی کے سست عمل کے متعلق بتا دیتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم ایسے آپریشن کروانے والے افراد کو آپریشن کے بعد بھی صحت یابی کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کے آپریشن کے بعد کے مطلوبہ نتائج کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن جو بات ناقابل تردید ہے وہ یہ ہے کہ ٹانگوں کو لمبا کرنا ایک ایسا آپریشن ہے جس میں چند سینٹی میٹر حاصل کرنے کے لیے مرد زیادہ سے زیادہ خواہاں ہیں۔ کم از کم 1 درجن ممالک میں ایسے کلینک موجود ہیں جہاں اس قسم کا طریقہ کار انجام دیا جاتا ہے، اور جن لوگوں سے BBC نے امریکہ اور کینیڈا میں بات کی انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ مرد اس آپریشن کی زیادہ درخواست کرتے ہیں۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران مردوں میں اس آپریشن کو کروانے کی تعداد میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے مریضوں سے جو سنتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس قسم کا آپریشن کروانے سے خوف نہیں آتا، اور یہ ہمارے اعتماد کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ مرد جن وجوہات کی باعث یہ آپریشن کروانا پسند کرتے ہیں وہ ذاتی نوعیت کی ہیں، مگر اگر فوربس میگزین کے شائع کردہ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو دنیا کے 500 امیر ترین افراد کا اوسط قد 1.82 میٹر تھا۔ یہ رجحان ان اعداد و شمار سے مطابقت رکھتا ہے جو امریکن ایسوسی ایشن آف پلاسٹک سرجنز نے BBC کو دیے تھے، جس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ مردوں میں پلاسٹک سرجری کروانے کے رجحان میں گزشتہ دہائی کے مقابلے میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ لیکن تمام ماہرین ایک نقطہ پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ، مہنگا، زیادہ خطرے والا آپریشن ہے جس میں بحالی کا ایک طویل عمل درکار ہے اور جس کی نگرانی ماہرین کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔